فاطمہ کو بلانا چاہوں گا. فاطمہ پلیز کم آن دا اسٹیج. دیکھو تالیوں کی آواز نہیں آ رہی. ابھی جس طرح آپ کو بہت اچھا لگا اسی طرح آگے بھی اچھا لگے گا، یہ میرا وعدہ ہے. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. حضرات گرامی، میں اس بزم پر بہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو ضرور سنیں گے نا. حضرات، جب اسلام فارا کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور سے پوری دنیا کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی. انہوں نے اپنی پوری طاقت اور پوری قوت اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے. مسلمانوں کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر، پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. لیکن میری پیاری بہنوں، ان کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی کیونکہ وہ حق کی آواز تھی. حضرات گرامی، سن 7 نویں محرم کا دن تھا کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ تیار کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکار کر کہا کہ اے غیور عربو، جس دین کو تم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے اس دین کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. جس دین کا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس دین کے ماننے والوں لوگ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہماری عزت و آبرو پہ دھبا لگتا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے تم اپنی پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ہم کو ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. دوستو، ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تکبیریں پیش کی گئی. کچھ دیر کے بعد ایک ہولناک تکبیر پیش کی گئی کہ مکہ میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت بند کر دی جائے، لین دین بند کر دیا جائے اور سلام و کلام بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر مکہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. اس عہد نامے کو ٹھکرانے کی کسی کے اندر ہمت نہ تھی کیونکہ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا اور مسلمانوں کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا. مسلمانوں میں بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے سب تھے. سب کا کھانا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا. درختوں کے کانٹے چبا چبا کر، چھالے کھا کھا کر دن گزارنے لگے. چنانچہ ایک دن کے لیے خالی پابندی ہٹا دی گئی اور وہ ایام حج کا دن تھا. اس دن جب مسلمان گھاٹی سے باہر نکلے تو پتہ ہے آپ لوگوں کی کہ ان کی حالت کیا تھی. ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، آنکھیں دھندلانے لگی تھی، قدم لڑکھڑانے لگے تھے. کیا شدت ان پر گزری تھی، کیا ان پر مشکلیں انہوں نے سہی تھی، کیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں، ہم کو نہیں پتا. آج ہم کو دین ایسے ہی مل گیا ہے. آج ہم نے اتنی کوشش نہیں کی ہے. انہوں نے شعبہ ابی طالب میں وہ جب وقت گزار کر جب وہ باہر نکلے تب ان کی حالت دیکھنے جیسی تھی. اگر ہم وہاں ہوتے نا تو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے وہ حالت. ان کی آنکھیں دھندلی ہو گئی تھی، قدم لڑکھڑانے لگے تھے. آپ کو پتا ہے ان کی حالت دیکھ کر کفار زور زور سے ہنسنے لگے، کہا مارنے لگے اور ان سے کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، تم اپنا آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر، اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ ان کا ساتھ چھوڑ دو. نعوذ باللہ. انہیں یہ کہتے تھے کہ تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، پر پتہ ہے آپ لوگوں کے مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرار کر چکے ہیں.
ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، ہم ان کی باتوں سے منہ نہیں موڑیں گے۔ کفار پھر بولے تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم پر سے تمام پابندیاں ہٹا دیں گے، تم یہ شعبہ ابی طالب میں بند نہیں کریں گے۔ مسلمان نہیں مانے۔ مسلمانوں نے جواب میں کہا کہ ہم ان کی ندیاں بہا سکتے ہیں، بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا جوش تھا میری بہنوں، کیا جوش تھا وہ مرتبہ۔ آپ کو پتا ہے اس گھاٹی کا ایک چھوٹا سا بچہ عقیل، اور اس کی جب آنکھیں کھلی نا تو وہ بھوک کے مارے تڑپنے لگا، وہ چلانے لگا کہ اے ماں اب میں بھوک میں نہیں جی سکتا، اب میں مر جاؤں گا۔ وہ سب سے چھوٹا بچہ تھا اس گھاٹی کا۔ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی بہنوں، سنو آپ، اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کھانے کا کچھ نہیں تھا، پانی کا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، کھانا کھانے کے لیے نہیں تھا۔ درخت کے پتے ختم ہو گئے، کانٹے ختم ہو گئے، چھالے ختم ہو گئے، سب ختم ہو گیا ان کے پاس سے۔ جب وہ ماں نے اس بچے کی تڑپ کو سنی اور جب وہ ماں نے دیکھی اپنے بچے کو تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ دل کو اب نہیں منا سکتی تھی۔ وہ ماں رونے لگی، تڑپنے لگی، وہ کہنے لگی کہ اب میں میرے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں پہلے مر جاؤں، میرا بچہ بھلے زندہ رہے، میں نہیں دیکھ سکتی اس کو تڑپتے ہوئے۔ آج کیا ہم ایسا کرتے ہیں کیا؟ نہیں، آج ہم کو ذرا سا روزہ رکھتے ہیں اور ذرا سے بھوکے کیا رہتے ہیں، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ لیکن وہ پورے مہینہ پورا 2 مہینہ وہ فاقوں میں رہتے تھے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 3 سال کے بعد جب مسلمان گھاٹی سے باہر نکلے اور ان کے کپڑے پھٹ گئے تو ان کی حالت نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے، وہ اپنا گھر پھر سے بس آئے، نہیں، باہر نکلے تب انہوں نے اسلام کو صحیح سلامت باہر نکالے۔ حضرات گرامی، کیا وہ لڑ نہیں سکتے تھے؟ وہ لڑ سکتے تھے، تب کہ مسلمانوں میں طاقت بھی اتنی تھی کہ کیا کچھ برداشت نہیں کیا انہوں نے۔ وہ لڑ سکتے تھے، وہ اپنی حق کی آواز اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ہمارے لیے برداشت کیا۔ آج ہم اگر روزے رکھتے ہیں تو اے سی کے روم میں بیٹھے رہتے ہیں، پورا دن سویا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بس ایک روزہ رکھ لیے نا، ہم نے ہمارا فرض ادا کر دیا۔ نہیں، اگر آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آج اگر ہمارے اخلاق میرے نبی کے جیسے ہیں تو آج ہم واقعی ہی ہمارے دعوے میں سچے ہیں، نہیں تو ہمارا دعویٰ بالکل ہی بیکار اور جھوٹا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پوری نہیں پڑھ پاتے، ہم قضائیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی پوری رات بھر جاگ کر روتے تھے صرف ہمارے لیے، قبرستانوں میں جا کر لوگوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے صرف ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ آج دین ایسے ہی نہیں ملا ہم کو، بہت مشکلوں کے بعد آج دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، میری نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، ہم نہیں کرتے، ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سے کام ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نبی کے جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کی سنتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں نا۔ ہاں میری بہنوں، کر سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ آج ہمارے نبی وہ رویا کرتے تھے، وہ مرتبہ وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ میری امت، انہوں نے اپنا نہ گھر دیکھا نہ کچھ دیکھا۔ وہ تھے ہمارے نبی جنہوں نے ہمارے لیے آنسو بہائے، پوری رات بھر جاگے صرف ہمارے لیے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں کیا؟ آج ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں، تب کہ ہمارے نبی کے اخلاق ایسے تھے کہ یہ واقعہ آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے، بہت عام ہے پر ہم نہیں سمجھ پاتے اس واقعے کو، کہ جب ہمارے نبی گلی سے جا رہے تھے، جب بھی جاتے تھے، وہ ایک راستہ تھا، وہاں سے ہمارے نبی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، ہر کام کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک بوڑھی ان کے اوپر کچرا ڈال دیا کرتی تھی۔ جب بوڑھی ان پہ کچرا ڈالتی تھی تو ہمارے نبی اف نہیں کرتے تھے۔ ایسا کئی دنوں تک چلا، کئی ماہ تک چلا، کئی مہینوں تک چلا۔ جب ایک مرتبہ اس بوڑھی نے ہمارے نبی پر کچرا نہیں ڈالا نا، تب ہمارے نبی صحابہ اکرام سے پوچھنے لگے، یہ بوڑھی کہاں گئی؟ یہ تو میرے پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، یہ کہاں ہے؟ تب کسی صحابہ اکرام نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ بہت بیمار ہے۔ ہمارے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے تھے دوستو، ان کے لیے جو ہمارے نبی پہ کچرا ڈالتے تھے ان تک کی عیادت کے لیے گئے تھے دوستو۔ تو کیا اخلاق ہو گیا ہمارے نبی کی؟
ہمارے نبی کے کیا اخلاق ہوں گے. آج ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں. میں اپنی بات کو زیادہ وہ نہیں کروں گی, بس ایک چھوٹا سا شعر عرض کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی. آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. اب ہم علینا البلاغ. بہت بہت شکریہ آپ کا.